آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 30 تاریخ کو بیمسٹک کی 5ویں چوٹی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 182 کروڑ 87 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ شفا یابی کی شرح سردست 98.75% ہے۔ بھارت آج آدھی رات سے معمول کی بین الاقوامی پروازوں کی آمد و رفت دوبارہ شروع کر رہا ہے۔ انڈین پریمیئر لیگ کا 15واں ایڈیشن آج شام ممبئی میں شروع ہو رہا ہے۔ بھارتی ٹیم نے جھارکھنڈ کے شہر جمشید پور میں سیف انڈر 18 خواتین کی چیمپئن شپ کا خطاب جیت لیا ہے اور پی وی سندھو، کدامبی سری کانت اور ایچ ایس پرونے بیسل میں سوئس اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ کووڈ 19 کے مد نظر آپ سے اپیل ہے کہ محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ دونوں ٹیکے لگوائیں، چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 30 تاریخ کو 5ویں بیمسٹک چوٹی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ یہ سربراہ میٹنگ ورچوئل طریقے سے ہوگی۔ بیمسٹک کا موجودہ چیئرمین سری لنکا اس کی میزبانی کرے گا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چوٹی میٹنگ کی تیاری کے لیے 28 مارچ کو بیمسٹک کے اعلیٰ عہدیداروں کی میٹنگ ہوگی۔ اس کے بعد 29 مارچ کو بیمسٹک کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہوگی۔ کووڈ عالمی وبا سے متعلق چیلنجوں اور بیمسٹک کے سبھی ارکان کو درپیش بین الاقوامی نظام میں غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ بیمسٹک کے تکنیکی اور اقتصادی اشتراک کو اگلی سطح تک لے جایا جائے۔ وزارت نے کہا ہے کہ سربراہ میٹنگ میں یہ موضوع خاص طور سے زیر بحث آنے کا امکان ہے۔ توقع ہے کہ رہنما گروپ کے بنیادی ادارہ جاتی ڈھانچے اور طریقہ کار کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ بیمسٹک ایک علاقائی تنظیم ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کی 27ویں قسط ہوگی۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے سبھی نیٹ ورک، AIR نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یوگا کرنے کی غرض سے کئی ملکوں کے لوگوں کو یکجا کرنے پر دوحہ، قطر میں بھارتی سفارت خانے کی کوششوں کو سراہا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے یہ بھی کہا ہے کہ یوگا اچھی صحت اور عافیت کے حصول میں دنیا کو متحد کر رہا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آج سے اتراکھنڈ کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ کل صدر جمہوریہ ہریدوار میں دیویا پریم سیوا مشن کی سلور جوبلی تقریبات کی اختتامی تقریب سے خطاب کریں گے۔ آج رات 8:30 بجے 9:30 بجے تک ارتھ آور منایا جائے گا۔ یہ ماحولیات کے لیے دنیا کی سب سے بڑی بنیادی تحریک ہے، جہاں دنیا بھر کے لوگوں کو 1 گھنٹے کے لیے غیر ضروری بتیوں کو بند کر کے آب و ہوا میں تبدیلی کے خلاف موقف لینے کے تئیں متحد ہوتے ہیں۔ 2007 میں سڈنی میں بتیوں کو بند کرنے کی ایک علامتی تقریب شروع کرتے ہوئے یہ دن اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر کرۂ ارض کو کاربن سے پاک بنانے کی کوشش میں لاکھوں لوگوں کو متحد کر کے 180 سے زیادہ ملکوں میں مارچ کے آخری ہفتے میں ہر سال منایا جاتا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک ملک میں 182 کروڑ 87 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ 29 لاکھ سے زیادہ خوراک کل لگائی گئیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ سردست شفا یابی کی شرح 98.75% ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے میں تقریباً 2349 لوگ شفا یاب ہوئے ہیں۔ شفا یابی کی مجموعی تعداد 4 کروڑ 24 لاکھ 80 ہزار 436 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 1600 سے زیادہ نئے کیسز کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ ملک میں سردست زیر علاج مریضوں کی تعداد 16,741 ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اب تک مجموعی طور پر 78 کروڑ 63 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ 6,58,000 سے زیادہ ٹیسٹ گزشتہ 24 گھنٹے میں کیے گئے ہیں۔ بھارت سے بین الاقوامی پروازوں کی آمد و رفت آج آدھی رات سے پھر شروع ہو جائے گی۔
یہ پروازیں 2 سال کے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو رہی ہیں۔ شہری ہوابازی کی وزارت نے کووڈ-19 عالمی وبا کے پیش نظر مارچ 2020 میں معمول کی بین الاقوامی پروازیں معطل کر دی تھیں۔ وزارت کے مطابق بین الاقوامی پروازوں کو بین الاقوامی سفر کے لیے صحت اور خاندانی فلاح و بہبود کی وزارت کے رہنما خطوط پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ نظر ثانی شدہ رہنما خطوط کے مطابق بین الاقوامی پروازوں میں 3 سیٹوں کو خالی رکھنے کی بندشیں ختم کر دی گئی ہیں۔ عملے کے افراد کے لیے پی پی ای کٹس کی لازمی شرط کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ البتہ ہوائی اڈے یا ہوائی جہاز میں ماسک پہننا اب بھی ضروری ہوگا۔ اتر پردیش سرکار نے ریاست میں مفت راشن اسکیم کو اگلے 3 مہینے کے لیے توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج کابینہ کی پہلی میٹنگ میں کیا گیا۔ میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ مفت راشن اسکیم سے ریاست کے 15 کروڑ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے حکومت تقریباً 3,270 کروڑ روپے خرچ کرے گی۔ یہ اسکیم کورونا وبا کے دوران شروع کی گئی تھی اور اس سے ریاست کے غریب اور کمزور لوگوں کو بڑی مدد ملی ہے۔ ادھر بی جے پی کے سینئر رہنما اور گونڈا میں منکاپور کے ایم ایل اے رام پتھی شاستری کو اسمبلی کے عبوری اسپیکر کے طور پر حلف دلایا گیا۔ گورنر آنندی پٹیل نے انہیں حلف دلایا۔ دنیا بھر کے 16 ملکوں کی خاتون وزرائے خارجہ نے کہا ہے کہ وہ اس بات سے نہایت ہی مایوسی کے عالم میں ہیں کہ افغان لڑکیوں کو ثانوی اسکول جانے سے روکا جا رہا ہے۔ البانیا، انڈورا، آسٹریلیا، بیلجیم، بوسنیا، کینیڈا، اسٹونیا، جرمنی، آئس لینڈ، کوسوو، ملاوی، منگولیا، نیوزی لینڈ، سویڈن، ٹونگا اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ طالبان کا فیصلہ پریشان کن ہے اور تعلیم حاصل کرنا ہر انسان کا حق ہے، جس میں لڑکی اور خاتون شامل ہیں۔ بیان میں ان وزرائے خارجہ نے کہا ہے کہ طالبان اپنا فیصلہ واپس لے اور ملک کے تمام صوبوں میں تعلیم کے تمام درجات تک یکساں رسائی کی اجازت دے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر میں سلامتی کونسل نے اس مسئلے پر بند کمرے میں بات چیت کی۔ میٹنگ سے پہلے البانیہ، برطانیہ، برازیل، فرانس، گوبون، آئرلینڈ، میکسیکو، ناروے، امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے سفیروں نے ایک ساتھ مل کر طالبان کے فیصلے کو رد کرنے کے بارے میں اتفاق ظاہر کیا۔ مہاتما گاندھی کی پوتی سمیترا گاندھی کلکرنی نے مودی اسٹوری ویب سائٹ کا افتتاح کیا، جو وزیر اعظم نریندر مودی کی زندگی کی کہانیوں کا ایک مجموعہ ہے۔ مودی اسٹوری نریندر مودی کی زندگی کے متاثر کن لمحات کو ایک ساتھ جمع کرنے کے لیے ایک رضاکارانہ اقدام ہے، جو ان کے سفر کے شرکاؤں نے بیان کیا ہے۔ انڈین پریمیئر لیگ آئی پی ایل کا 15واں ایڈیشن آج سے ممبئی میں شروع ہو رہا ہے۔ اس مرتبہ چند بہترین کھلاڑی اور 2 نئی ٹیمیں دنیا کے سب سے مالا مال کرکٹ مقابلے میں حصہ لیں گے۔ آج شام ممبئی میں پہلے میچ میں دفاعی چیمپئن چنئی سپر کنگز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت کل جھارکھنڈ کے شہر جمشید پور میں کھیلے گئے سیف 18 سال سے کم عمر کے خواتین فٹ بال چیمپئن شپ کا خطاب جیت لیا ہے۔ آخری لیگ میچ کے کانٹے کے مقابلے میں بھارت 0 کے مقابلے 1 سے بنگلہ دیش سے ہار گیا، لیکن اپنے بہتر گول کے فرق کی وجہ سے ٹورنامنٹ کا چیمپئن رہا۔ بھارت کے پاس بنگلہ دیش کے +3 کے مقابلے +11 کے بہتر گول کے فرق ہیں۔ بیڈمنٹن میں سنگلز کے چوٹی کے بھارتی کھلاڑی پی وی سندھو، کدامبی سری کانت اور ایچ ایس پرونائے آج بیسل میں سوئس اوپن ٹورنامنٹ کے فائنل میں جگہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ کل تینوں کھلاڑیوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 30 تاریخ کو بیمسٹیک کی 5ویں چوٹی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 182 کروڑ 87 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ شفا یابی کی شرح سردست 98.75% ہے۔ بھارت آج آدھی رات سے معمول کی بین الاقوامی پروازوں کی آمد و رفت دوبارہ شروع کر رہا ہے۔ انڈین پریمیئر لیگ کا 15واں ایڈیشن آج شام ممبئی میں شروع ہو رہا ہے۔ بھارتی ٹیم نے جھارکھنڈ کے شہر جمشید پور میں سیف انڈر 18 خواتین کی چیمپئن شپ کا خطاب جیت لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔